عادل ملک آپ کا میزبان اس شو میں جو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے ہر سیٹرڈے کے سحر 4 بجے سے 5 بجے تک۔ ناظرین، اس شو میں آپ کی لائیو کالز لیتا ہوں اور امیگریشن سے متعلقہ معاملات پر آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں۔ تو اگر آپ کو یا آپ کے کسی چاہنے والے کو کسی قسم کا کوئی امیگریشن مسئلہ درپیش ہے تو بالکل پروگرام میں فون کر کے لائیو ایڈوائز لے سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بے شمار کالرز پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہمارا انتظار کریں۔ ہم بنا وقت ضائع کیے ہوئے کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں آج کے پہلے کالر کی طرف۔ دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میں نے یہ پتہ کرنا تھا، میں نے جی ابھی اپلائی کیا ہے 5 ایئر بیس کے اوپر میرج کا ہے، تو اس کے بعد مطلب سپریشن ہو گئی اور ابھی 5 ایئرس کے بیس پہ میں نے برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا ہے، ابھی جسٹ وہ کیا تھا، تو میں نے یہ پتہ کرنا کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اور جی میں ابھی لاسٹ ابھی جو ہے تو 77 ڈیز لگا کے ہوں لاسٹ ایئر میں، ابھی لاسٹ یہ جو آخری ایئر میں ہوتا ہے 90 ڈیز سے زیادہ، تو میں نے 77 ڈیز لگائے ہیں۔ باقی ای سول بھی میں نے دے دیا اور ساری چیزیں مطلب جو ہے پاسپورٹ وغیرہ یہ کونسل میں جا کے اٹیسٹ کروا کے ان کو جو بھیجتے ہیں ان کا جو طریقہ ہوتا ہے، تو میں یہ پتہ کرنا کوئی پرابلم تو نہیں آئے گی؟ پلیز اس کے بارے میں وضاحت کر دیجیے گا اور کتنی دیر لگتی ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل جس طرح آپ نے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر بیٹھے ہیں تو تقریباً اس میں کوئی 2 سے 3 ماہ تک ٹائم لگ جائے گا۔ اگر تو آپ کی اپلیکیشن پروسیس سکسیزفل ہو جاتی ہے تو آپ کو 2 سے 3 ماہ سے کنفرمیشن مل جائے گی کہ آپ کی نیشنلٹی اپروو ہو گئی ہے۔ پھر آپ کو اپنے لوکل رجسٹرار کے پاس جا کے وہاں پہ ایک اوتھ اٹھانا پڑے گا اور وہاں پہ وہ آپ کو نیچرلائزیشن کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے۔ تو جہاں تک آپ کے 70 ڈیز ٹریول کا تعلق ہے تو بالکل اس کا آپ کی نیشنلٹی کی اپلیکیشن کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ جی فرمائیں۔ Hello? Yes. Hello. I've recently heard that a new law has been passed that if your visa application isn't successful, then you're unable to make an appeal, therefore would have to make a new application from scratch. Is this true? And if so, when would this law be passed? Thank you. Okay, thank you for your call. Of course, this is the rules, this is the regulation for the visitor applicant. So, of course, if someone is applying for a visitor visa and if they refuse, then the visitor will have no right of appeal and they need to submit the fresh application. But, of course, if someone is applying on a spouse visa or on a student visa or any other category, there will be a right of appeal and they can always exercise their appeal right. Thank you for your call. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ ہلو جی ہاں جی، میں نے اپنے ویزا وہ ٹرائل اور انٹرفیئر میں رکھے 2 پارٹنر کے ساتھ میں، ٹھیک ہے نا، جیسے وہ 2 لاکھ پاؤنڈ دکھا کے جو نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو دا شو ناظرین ہم آغاز کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر بریک سے پہلے روکا تھا۔ دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے۔ جی فرمائیے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو ملک صاحب، میں نے آپ سے ایک کوشچن پوچھنا تھا۔ جی فرمائیں۔ آپ اپنی میں نے پوچھنا تھا کہ میرا ویزا ابھی آئے کو نا لیٹر آئے کو میرا ویزا آ گیا ہے اور وہ لیٹر آئے کو مجھے 3 ہفتہ ہو گیا ہے، 3 ہفتہ ہو گیا اور میرا بایو میٹرک کارڈ نہیں آیا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ بایو میٹرک کب تک آئے گا اور کیسے؟ جو ان کو کوئی کانٹیکٹ کیا تھا ہم لوگوں نے، وہ کہتے ہیں کہ ویب سائٹ پر جاؤ، وہاں کرو، ٹھیک، ای میل کرو۔ ٹھیک ٹھیک کیا آپ بتا سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل ابھی آپ 1 ہفتہ اور ویٹ کریں۔ اگر تو ہوم آفس سے آپ کو BRP کارڈ نہیں ملتا تو بہتر ہے پھر ان کی انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ ریٹرن آف ڈاکومنٹس کے لیے ریکویسٹ بھیج دیں، یا پھر ہوم آفس کو آپ چٹھی بھیجنا ہے چٹھی بھی بھیج سکتے ہیں۔ اگر فون پہ کانٹیکٹ کرنا چاہے فون پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو 1 ہفتہ اور ویٹ کیجیے گا، اگر نہیں آتا تو پھر یہ آپ کام شروع کر دیں۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے اس کنٹری میں 7 سال ہو گئے ہیں، تو اسی سال مجھے اپریل میں انڈیفینیٹ ملا ہے، ٹھیک، تو میرے ہسبینڈ کے پاس بھی انڈیفینیٹ ہے اور بچے میرے 3 برٹش ہیں، ٹھیک، تو مجھے نیشنلٹی کے لیے ویٹ کرنا ہوگا 1 سال اور، یا میں بھی اپلائی کر سکتی ہوں؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جو انڈیفینیٹ ملا ہے وہ کن گراؤنڈز کے اوپر ملا ہے؟ پہلے تو 5 سال میں نے اسٹوڈنٹ ڈیپینڈنٹ گزارے تھے، پھر 2 سال میں اپنے ہسبینڈ کی ڈیپینڈنٹ تھی، جب ان کو انڈیفینیٹ ملا تو پھر ان کی ڈیپینڈنٹ ہو گئی تھی۔ ٹھیک
ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ابھی آپ اپنا پاسپورٹ دیکھیں, آپ دیکھیں کہ آپ کو جو ڈپینڈنٹ ویزا, اسپاؤس ویزا جو ہسبینڈ کے گراؤنڈس کے اوپر ملا تھا وہ کس اسٹیٹ کو ملا. وہاں سے جس دن آپ کے 3 سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ تھا کہ میں نے ILR کے لیے اپلائی کرنا ہے, تو اس کے لیے کتنا مینٹیننس فنڈ مجھے شو کرنا ہوگا؟ اور آپ کن گراؤنڈ کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں؟ Tier 1 جنرل. ٹھیک, اگر تو آپ ٹائر 1 جنرل کے بیسس کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی مینٹیننس نہیں شو کرانی پڑتی, بلکہ بنیادی طور پہ آپ کو اپنی لاسٹ 12 مہینے کی ارننگز بتانی پڑیں گی. ساتھ میں آپ کو پوائنٹس اسکور کرنے پڑیں گے. 75 پوائنٹس آپ کو ٹوٹل چاہیے, جس میں آپ ارننگس کے کلیم کر سکتے ہیں, اپنی ایج کے کر سکتے ہیں, کوالیفیکیشن کے کر سکتے ہیں, اور UK ایکسپیرینس کے کر سکتے ہیں. تو بہتر یہ سارا پیپر کسی اچھے سے وکیل سے کو دکھائیں, وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ آپ کو اور کون کون سے پیپر چاہیے, اور پھر آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کریں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی میں لاٹی گاؤں سے ظہیر بول رہا ہوں. جی. تو میں نے جی آج سے 4 سال پہلے شادی کی تھی. ٹھیک. تو لڑکی یہاں آئی تھی, وزٹر آئی تھی, تو ویزا ویلڈ تھا, تو میں نے شادی کی تھی. تو اس کے بعد ان کے چینل کے مطابق ہر چیز پرووائڈ کی تھی. تو میرے اب 2 بچے ہیں, ایک بچی ہے 2.5 سال کی, اور بیٹا ہے 1 کا ہے. تو ان کا کیس ہم نے ڈالا ہوا, تو ابھی تک انہوں نے کوئی جواب وغیرہ نہیں دیا. 4.5 سال ہو گئے, کوئی جواب نہیں دیا. تو کیا ہے, ہم کیا کریں, کیا کر سکتے ہیں, کیا ہوگا؟ اور کیس کون سا بھیجا تھا ان کا, شادی کے گراؤنڈز کے اوپر؟ جی شادی کے بیاہ پہ بھیجا تھا. ٹھیک ہے, اس طرح نارمل ہوتا نہیں ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ جب وہ ادھر آئی وزٹ کے اوپر آپ نے شادی رجسٹر کر دی, پھر آپ نے کوئی اپلیکیشن ہوم آفس میں بھیج دی ہو, وہ ریفیوز ہو گئی ہوگی, اور پھر آپ کے جو وکیل ہے یا جو بھی آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس سے معاملات کو دوبارہ چٹھی لکھتی ہوگی کہ آپ کی وائف کا کیس دوبارہ ریکنسیڈر کریں, جس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. تو ابھی تو بہتر یہ ہے کہ فوری طور پہ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, سارا ان کو پیپر ورک دکھائیں, اور ایک فریش اپلیکیشن ہیومن رائٹس کے گراؤنڈز کے اوپر جمع کرائیں. اور اس میں بالکل ظاہر ہوتا ہے جو ان کو اسٹے ملے گا وہ بچوں کی گراؤنڈز کے اوپر مل سکتا ہے, کیونکہ ان کے 2 برٹش بچے ہیں, پلس ان کے ہسبینڈ برٹش ہیں. تو نارمل اگر کوئی وزٹر آتا ہے وہ یہاں پہ شادی بھی نہیں رجسٹر کرا سکتا, نہ ہی یہاں پہ اپنی کیٹیگری کو سوئچ کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے جو 4 سال یا 4.5 سال پہلے آپ نے اپلیکیشن بھیجی ہوگی وہ ریفیوز کر دی ہوگی ہوم آفس نے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو. جی. I just got a couple of questions. My friend's going to Pakistan to get married, and she just wants to know what paperwork she needs to take with her so she can apply for her spouse's visa to come to England. And secondly, the person she's applying for overstayed in the UK, and they went back obviously on their own accord. Will there be any complications for them to come back to the UK again at all? And when he left the UK? He left the UK about 2 months ago. And have Home Office issued him any kind of removal direction? Any removal notice or removal direction? No, nothing at all. Nothing at all. And what about his fiancée? She is working in the UK? Pardon? The sponsor is working? He came to the UK as a student. And what about the sponsor? You know, the sponsor, the British national, she is working in the UK or not? She's working, yes. And how much her income is? Her income is about 23,000. 23,000. Thank you for your call. Well, of course, there are 3 main requirements. One, of course, they need to prove that they both are married. Second, of course, they need to satisfy the immigration officer that their relationship is subsiding, and they both intend to live in the UK as husband and wife. Third, that the sponsor, who is British national, she is working and her income is more than 18,600, then she will be able to accommodate and maintain him. But my advice for her will be, of course, to go and seek advice, show all the paperwork to a solicitor, and then they will advise him which documents she needs to take with her, and then he can apply for a spouse visa. Thank you for your call. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو. جی فرمائیں. میرے وہ دوست کے بارے میں پوچھنی ہے. جی. وہ میرے دوست نے وہ بچوں کے بیس پہ اپلائی کیا ہے, لیکن وہ ریفیوز کر کے بھیجا ہے. ٹھیک. لیکن وہ بچوں کو ابھی تک کچھ نہیں ڈیسائیڈ کیا, وہ پیرنٹس کو ریفیوز کر کے بھیجا. وہ سب
डॉक्यूमेंट रिटर्न कर दिया है उसको। ठीक, और बच्चों की एज कितनी है? वो 7 साल से बड़ा है, 8.5 साल। ठीक, और यहाँ पे सारे फैमिली विजिट वीजे के ऊपर आए थे, किस तरह आए थे? नहीं, बॉर्न हुआ है। और पेरेंट्स किस तरह आए थे? जी, पेरेंट्स वीजे लेके आए थे या किस तरह? हाँ, वीजा लेकर आए थे। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अभी पेरेंट्स को चाहिए कि जो उनकी एप्लीकेशन ऑफिस ने रिफ्यूज की है उसको वो हाई कोर्ट में चैलेंज करें, जुडिशियल रिव्यू के लिए अप्लाई कर दें। तो साथ में जी फरमाएं। वो पेरेंट्स एवरी मंथ साइन पे भी जाता है, लेकिन वो उसका अभी कुछ एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है, वो कुछ ट्रबल तो नहीं करता है वो जब वो साइन पे ले जाएगा तो। ठीक है, अगर तो किसी का केस चलता है, अगर तो उनका कोई एप्लीकेशन हाई कोर्ट में चलता है, कोई अपील इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में चलती है या फिर कोई एप्लीकेशन होम ऑफिस में चलती है, तो फिर वो साइन पे जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर कोई केस नहीं चल रहा होता तो बिल्कुल अगर साइन पे जाते हैं तो वो डिटेन कर सकते हैं, डिपोर्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उनको चाहिए किसी अच्छे से वकील को सारा पेपर बताएं, वो देख के बताएंगे कि अभी उनको क्या करना चाहिए, मगर मेरी ओपिनियन से वो इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ चलता है एक छोटी सी ब्रेक का। आप टीवी देखते रहिएगा, चंद ही लम्हों में फिर हाजिर होते हैं। हमारा लाइन पर इंतजार कर रहे हैं, हम बढ़ते हैं पहले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई स्टूडेंट 5 साल अपनी डिपेंडेंट अपनी वाइफ के साथ होम ऑफिस में FLRO एप्लीकेशन डाले अपने वैलिड वीजे के साथ और 1 साल बाद होम ऑफिस इसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दे राइट ऑफ अपील के साथ, और फिर इसकी अपील भी रिफ्यूज हो जाए, तो वो क्या फर्दर आगे हाई कोर्ट जाने के बजाय दोबारा स्टूडेंट वीजे में स्विच कर सकते हैं? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं जी, वो दोबारा स्टूडेंट वीजे के ऊपर स्विच नहीं कर सकते। अगर तो अपील उनकी डिसमिस हो जाती है तो वहाँ पे वो उसके खिलाफ आगे अपील कर सकते हैं, आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं या उसको हाई कोर्ट में लेके जा सकते हैं। तो दोबारा वो स्टूडेंट वीज़ा जमा नहीं करा सकते, क्योंकि लास्ट ईयर अक्टूबर से होम ऑफिस ने रूल चेंज कर दिए थे। अभी कानून ये कहता है कि अगर कोई स्टूडेंट 28 डेज से ज़्यादा ओवर स्टे कर गया है या उसका 28 डेज के तक वीज़ा वैलिड नहीं होता और उसके बाद वो अप्लाई करे तो उसको किसी सूरत में स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिल सकता। तो अगर ये आपका केस है या आपके किसी चाहने वाले के केस है, उनको चाहिए कि वो जब कोर्ट में जाएं, अपील हेयरिंग हो, वहाँ पे जज को 1 स्टॉप स्टेटमेंट दें, उनको बताएं कि अभी उनको FLRO नहीं चाहिए बल्कि वो स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। तो फिर जज की मर्जी, जज सर्कमस्टांसेस देख के डिसाइड करेगा कि इधर उनकी अपील किसी लिमिटेड एक्सटेंट तक अलाउ कर देनी चाहिए या फिर उनकी अपील डिसमिस कर दे। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी, मैं अहमद बोल रहा हूँ। जी, मेरी वाइफ की डेथ हो गई 5 मंथ हुआ। ठीक, तो मैं शादी करना चाह रहा हूँ, 2 छोटे बच्चे हैं, तो मुझे शादी के लिए वापस जाना पड़ेगा अपने मुल्क या यहाँ पे फोन पे या स्काइप पे निकाह कर सकता हूँ मैं? और मेरा जो वीजा है वो डिस्क्रिशनरी लीव है 1.5 साल की, तो इस पे रिक्वायरमेंट क्या है सर? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक आपके निकाह का ताल्लुक है तो जो फ़ोन पे निकाह पढ़ाते हैं या फिर जो स्काइप पे करते हैं उसको कानूनी तौर पे निकाह नहीं माना जाता, कानूनी तौर पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो होम ऑफिस भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मस्ट है कि आप अपने कंट्री जाएं या जहाँ पे भी आपकी फियांसे हैं तो वहाँ पे जाके आप अपना निकाह रजिस्टर करवाएं इन पर्सन। और जहाँ तक आपकी होने वाली वाइफ को लाने का ताल्लुक है तो क्योंकि आपके पास डिस्क्रिप्शन लीव है, इसके ऊपर प्रोविजन नहीं है कि आप किसी डिपेंडेंट को अपने होम कंट्री से या किसी जगह से स्पॉन्सर करें। तो अगर तो कोई यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है किसी वीज़े के ऊपर और आपकी शादी होती है तो फिर कोई ह्यूमन राइट्स के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं, मगर अपने होम कंट्री से कोई प्रोविजन नहीं है कि वो यहाँ पे अप्लाई करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो मालिक साहब, मेरे ना 2 सवाल हैं। जी, एक तो है मेरे कजन के पास ना 2 साल का विजिटर वीजा है जो फरवरी में एक्सपायर हो रहा है। ठीक, और वो 2 साल में 3 बार विजिट कर चुके हैं यूके, जिसे 5 महीने यहाँ पे रहते हैं, 3 महीने 2.5 महीने इंडिया रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम उनको वीजा लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होएगी? ठीक। और सेकेंडली मेरा सवाल है कि मैं यहाँ पे 15 दिसंबर 2011 को आई थी स्पाउस वीजे पे। ठीक, तो मैं अपने इंडेफिनेट के लिए कब अप्लाई कर सकती हूँ प्लीज? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है तो बिल्कुल उनको वीज़ा लेने में प्रॉब्लम होगी। अभी काफ़ी ज़्यादा मैं डिसीजन देख रहा हूँ जिसमें होम ऑफिस वाले यही चीज़ पकड़ते हैं कि आपने जब 2 साल पहले विजिट के लिए अप्लाई किया था
فارم پہ آپ نے مینشن کیا تھا کہ یہاں پہ 3 سے 4 ہفتے رکیں گے، مگر آپ یہاں پہ 4 5 ماہ رکتے رہے اور انڈیا میں 2 3 منتھ رکتے رہے، تو وہ ان کی اپلیکیشن ریفیوز کر سکتے ہیں. اگر ریفیوز کریں ان کے پاس اپیل کا رائٹ ہوگا، وہ اپیل کر کے کورٹ کو اگر وہ سیٹسفائی کرتے ہیں تو اپیل الاؤ ہونے کے کچھ چانسز بنتے ہیں. تو بہرحال ان کو یہی چاہیے کہ جب 2 سال کا ویزا ختم ہو وزٹ کے لیے اپلائی کریں، کوشش کریں اگر ریفیوز ہو گئی تو پھر کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملے. تو جہاں تک آپ کا تعلق ہے تو جس دن آئے ہوئے آپ کو 2 سال ہو جاتے ہیں کمپلیٹ، اس سے 1 ماہ پہلے آپ اپلائی کر سکتی ہیں. تو اگر آپ نومبر 2011 میں آئی تو اکتوبر 2013 میں آپ اپلیکیشن جمع کرا سکتی ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. سر میرے 2 چھوٹے کوشچن ہیں. جی ایکچولی نیکسٹ منتھ میں اپنا ILR اپلائی کر رہا ہوں آن دی بیسس آف لانگ ریزیڈنس 10 ایئرس. ٹھیک. تو میری مسز اور 2 بچے بھی ہیں، جو بچے میرے UK میں ہی پیدا ہوئے ہیں. اب میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ان کے لیے میں کون سا اپلیکیشن فارم فل کروں گا، FLRO یا FLRM؟ اور کائنڈلی یہ بھی بتا دیں دوسرا کہ جو 18,600 کی جو لا ہے وہ ہمارے اوپر امپلیمنٹ ہوگا کہ نہیں، کیونکہ میرے اور مسز کو کام کی اجازت نہیں ہے، میں کیونکہ اسٹوڈنٹ ہوں. اور مجھے بتائیں آپ کا اسٹوڈنٹ ویزا کب تک ویلڈ ہے؟ جی میرا اسٹوڈنٹ نیکسٹ منتھ تک کی، اینڈ آف نیکسٹ منتھ سب کے لیے. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اگر تو آپ کی انکم 18,600 نہیں ہے تو پھر تو FLRM پہ اپلائی کرنے کا فائدہ نہیں ہے. آپ اپنے لیے تو انڈیفینٹ اپلائی کریں لانگ ریزیڈنسی کی بیسس کے اوپر. وائف کے لیے آپ ڈسکریشن لیو کے لیے اپلائی کریں FLRO کے اوپر. اور جو بچے ہیں ان کا آپ اپلائی کریں نہ کریں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ جس دن آپ کو انڈیفینٹ مل جاتا ہے بچے برٹش رجسٹریشن کے لیے اسٹریٹ اوے اپلائی کر سکتے ہیں اس گراؤنڈز کے اوپر کہ ان کے فادر کے پاس اب انڈیفینٹ ہے اور ان کی برتھ UK میں ہوئی تھی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم صاحب. میں 2 سال میرے پورے ہو رہے ہیں شادی کے بعد، تو اپلائی کرنے والا ہوں ILR کے لیے. ٹھیک. تو میرے پاس کوہاب کے صرف 1 سال کے ڈاکومنٹس ہی ہیں، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اس کا کیا الٹرنیٹیو ہو سکتا ہے کہ پورا کرنا پڑے گا، اور اگر پورا نہ کر پاؤں تو کیا وہ مجھ سے اور ڈاکومنٹس مانگیں گے یا ریفیوز کر دیں گے؟ اگر ریفیوز کیا تو کیا وہ مجھے 5 سال والے روٹ میں ڈال دیں گے؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ابھی اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے تو وہ غلطی آپ کی ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ ایویڈنس رکھتے. ظاہر بات ہے جب آپ اسپاؤس ویزے کے اوپر آئے تھے آپ کو اسی ٹائم کسی اچھے سے وکیل سے جا کے مشورہ لے لینا چاہیے تھا. تو بہرحال اگر آپ کے پاس اب 1 سال کے ایویڈنس ہے اور آپ کا ویزا ختم ہونے پہ آیا ہے تو آپ کے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں ہے. فارم فل کر کے ہوم آفس کو بھیج دیں. ہوم آفس والے مائٹ بھی تھوڑے عرصے بعد آپ سے فردر ایویڈنس بھیجیں. اگر کوئی اور فردر ایویڈنس آپ کے پاس ارینج ہوتا ہے وہ بھجوا دیجیے گا. پھر ہوم آفس کی مرضی ہے، اگر وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ آپ دونوں کا ریلیشن شپ جینون ہے اور آپ پچھلے 2 سال سے ساتھ رہتے رہے تو وہ مائٹ بھی ڈسکریشن آپ کے فیور میں ایکسرسائز کر کے آپ کو انڈیفینٹ دے دیں. اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر دیں گے، مگر آپ کو اپیل کا رائٹ دیں گے کہ آپ کورٹ میں جا کے امیگریشن جج کو سیٹسفائی کریں کہ کیا کیا وجوہات تھی، کیا کیا پرابلم تھے جس سے آپ کے پاس ایویڈنس کم ہے. پھر کورٹ میں جب جاتے ہیں وہاں پہ آپ اپنا اورل ایویڈنس بھی دے سکتے ہیں اور جج پیپر پہ ایویڈنس بھی دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کی اپیل کے اوپر ڈیسیجن کرے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. عادل بھائی ٹھیک ہو؟ بالکل جی ٹھیک ٹھاک. عادل بھائی میرے ساتھ 2 کوشچن ہے جی. ایک میرا ایک گرل فرینڈ ہے، اس کا 2 بچے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. وہ اس نے سلام کیا تھا 2011 میں، میرے خیال سے 8واں مہینے میں. ٹھیک. وہ آئی تھی وزٹ ویزے پہ. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اس نے سلام کیا، اس کا تو کیس بھی ریفیوز ہوا، سب کچھ ریفیوز ہوا نا. ٹھیک. تو اس کو ابھی سائن پہ لگایا ہے. سائن سے خیر شروع سے جا رہا تھا. ٹھیک. لیکن ابھی سائن اس کو ایوری ویک کیے نا. جب ایوری ویک کیے تو اس کے گھر پہ ہوم آفس نے ایک لیٹر بھیجا تھا کہ آپ کے گھر آئیں گے نا. ٹھیک. ہم آپ کے ساتھ کچھ ڈسکس کریں گے. تو اس کے گھر آ گئے تو پھر اس کے ساتھ بات بھی کیے کہ آپ کو پاکستان ہم کو لے جانا ہوگا. آپ کا سب کچھ کیس سب کچھ ریفیوز ہوا نا. ٹھیک. تو ابھی وہ اس نے کہا کہ میں نہیں جا رہا ہوں، میں تو ابھی فلیش کلیم کر رہا ہوں نا. اس نے ابھی فلیش کلیم کی ہے تو فلیش کلیم کے بعد اس نے ایک لیٹر آیا کہ آپ انتظار کرو، ہمارا آپ کا کیس پروسیس میں. ٹھیک. اور آپ ایوری ویک مطلب سائن پہ آؤ گے. ٹھیک. تو ابھی وہ ایوری ویک سائن پہ جاتے ہیں. دوسرا سوال یہ میرا ہے کہ جی میرا لیگسی کیس ہے تقریباً میرا 14 سال انگلینڈ میں. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو ابھی تک کچھ رسپانس نہیں رہا ہے. مانڈ دیر ہوگا ابھی تک کچھ رسپانس نہیں دے رہا ہے. ٹھیک. ٹھیک. اور آپ کو ہوم آفس سے کوئی چٹھی ملی ہے کہ لیگسی میں آپ کا کیس وہ کنسیڈر کر رہے ہیں؟ ہاں مجھے ہوم آفس کا سارا ریکارڈ میرے ساتھ ہے، لیٹر بھی ہے، سب کچھ ہے.
ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, جہاں تک آپ کے پہلے کیس کا تعلق ہے تو اگر تو ان کے سارے کیسز ختم ہو گئے ہیں اور ہوم آفس نے ان سے فیملی کی ری یونین کانفرنس بھی کر دی ہے, تو مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ ہوم آفس والے جسٹ ٹریول ڈاکومنٹ بنا رہے ہیں. جس دن ٹریول ڈاکومنٹ پاکستان ہائی کمیشن نے اپروو کر دیے وہ فوری طور پہ ان کو اور بچوں کو ٹکٹ دے دیں گے. تو بہتر ہے وہ سارا کا سارا پیپر کسی اچھے سے وکیل کو جا کے دکھائیں, وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ ابھی ان کی کوئی پاسبلٹی بن بھی سکتی ہے یا نہیں. اور جہاں تک آپ کے اپنے کیس کا تعلق ہے, اگر تو آپ کو پچھلے 6 ماہ میں عموماً سے کوئی چٹھی آئی ہے اور وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا کیس پروسیس میں ہے اور آپ کو لیگیسی کے اندر ڈیسیجن دیں گے, تو پھر تو میرا مشورہ ہے کہ آپ ویٹ کریں. اگر 6 ماہ میں کوئی چٹھی نہیں آئی تو کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, دیکھیں کہ آپ اس کو آگے ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین, بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو. جی ہیلو عادل بھائی. جی فرمائیں. آپ اپنی ٹی وی کی والیوم دھیمی کر کے بات کریں. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے پروگرام آپ دیتا ہوں کہ آپ کا پروگرام دیکھ کے میں یہاں پر ریفیوجی ہوں اور بچوں کے ری یونین ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا پاکستان سے, اور 18 سال سے کم بچوں کے ویزے لگ گئے, 18 سال سے اوپر والے بچوں کے ویزے نہیں لگے. ٹھیک. تو ابھی یہ سوال ہے جناب کہ جو 2 بچے جو 18 سال سے اوپر تھے ان کی اپیل آئی ہے, تو یہ اپیل تو ڈیفینیٹلی پاکستان سے لانچ کرنی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ انہوں نے بڑا عجیب سا اعتراض کیا ہے جناب کہ یہ کیونکہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو اور دوسرے شہر میں فل ٹائم اسٹڈی کر رہے ہو, اس لیے تمہارا کیس جو ہے نا فیملی ری یونین میں فعال نہیں کرتا. تو جب وہ پاکستان میں میرے بچے اس پر اپیل کریں گے تو وہ کس چیز کو ایڈریس کریں گے اور کیا کیا ڈاکومنٹیشن کریں گے, پلیز بتا دیجیے گا, کیونکہ انہیں وہاں پر کوئی وکیل دستیاب نہیں ہے. شکریہ. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, اب بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بچے پاکستان سے اپیل کریں, کیونکہ اپیل تو یہاں پہ کورٹ میں کرنی پڑتی ہے. تو اگر آپ یہاں پہ کسی وکیل کے پاس جاتے وہ یہاں پہ آپ کے بیاہ پہ آپ کے بچوں کے بیاہ پہ اپیل کورٹ میں درج کرا سکتے ہیں. جب اپیل درج کراتے ہیں تو تقریباً 19 ویکس کا ٹائم ملتا ہے امیگریشن آفیسر کو پاکستان میں کہ وہ اپنا ڈیسیجن ریکنسیڈر کریں. اگر تو وہ ریکنسیڈر کر کے اپنا ڈیسیجن مینٹین رکھتے ہیں تو پھر کورٹ میں تاریخ آ جاتی ہے, ادھر کورٹ میں آپ جا سکتے ہیں. ساتھ میں اگر آپ کسی ویرسٹ کو لینا چاہیں وہ لے کے جا سکتے ہیں. وہاں پہ ظاہر بتا ہے کہ امیگریشن جج آپ کا کیس دیکھے گا, ڈیسائیڈ کرے گا کہ ادھر بچے آپ کے اوپر فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہیں یا نہیں, ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہیں یا نہیں, فزیکلی ڈیپینڈنٹ ہیں یا نہیں. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں اور فوری طور پہ اپیل کر دیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین, بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی عادل, میں مریم بات کر رہی ہوں لیسٹر سے. تو میں ابھی یہاں لندن آئی ہوں لیسٹر میں 2 منتھس پہلے اپنے ہسبینڈ کے ویزا پہ ایز اے ڈیپینڈنٹ, اور اٹس ناٹ ورکنگ. تو اگر میرے ہسبینڈ میرا ویزا کینسل کرا دیتے ہیں کیونکہ ہماری بہت لڑائیاں ہو رہی ہیں, تو کیا کوئی راستہ ہے کہ میں یہاں پے کر سکوں؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. کیونکہ آپ اسپاؤسز کے اوپر آئی ہیں تو یہ جو ویزا یہ ٹوٹلی اسی گراؤنڈز کے اوپر ہے کہ آپ کے ہسبینڈ یہاں پہ سیٹل ہیں. تو اگر تو آپ کی اور ہسبینڈ کی بات نہیں بنتی اور ہسبینڈ کمپلین کر دیتے ہیں تو موسٹ پہلے آپ کا ویزا کینسل کر کے آپ کو کہیں گے کہ آپ پاکستان واپس جائیں. صرف اور صرف آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہے. اگر تو کوئی ڈومیسٹک وائلنس کا ایشو ہے یا پھر اگر کوئی ہیومن رائٹس کا ایشو ہے, اس کے اندر آپ اپنی اپلیکیشن درج کرا سکتی ہے. ہوم آفس آپ کا کیس کنسیڈر کریں گے. تو اگر کوئی ڈومیسٹک وائلنس بھی نہیں ہے تو نہ ہیومن رائٹس ہے, تو پھر آپ کے پاس یہاں پہ رہنے کی کوئی اسٹرانگ بیسس نہیں رہ جاتی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین, بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. میں اپنے بیٹے کی اسپانسرشپ پہ ہوں. ٹھیک. اور ہم نے تقریباً 1.25 سال پہلے LR کے لیے اپلائی کیا تھا. ٹھیک. جو ہمیں مل گیا ہے. ٹھیک. اب ہم جو سوال کرنا چاہتے ہیں آپ سے یہ ہے کہ LR کے کتنے سال بعد میں نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں؟ ٹھیک. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو پاکستان میں ہے. ٹھیک. ہم نے اس کو بھی بلانا ہے. اس کے اسپانسر بھی میرا بیٹا ہی ہے اور پیسے بدستور اس کو بیچتا ہے وہ. ٹھیک.
اور بیٹی کی ایج کتنی ہے؟ بیٹی کی ایج 34 ہے. 34 ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, جہاں تک ایک اور سن لیجیے نا, میں نے ابھی ختم نہیں کی. جی نہیں صاحب, میری بات سن لیجیے نا کمپلیٹ پلیز. فرمائیں. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میرے بینیفٹ کب سٹارٹ ہوں گے؟ اگر میں بینیفٹ لیتا ہوں تو کیا میری بیٹی کے ویزے پہ کوئی اثر پڑے گا؟ مجھے لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو جس دن آپ کو آئے ہوئے یہاں پہ 5 سال ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے تو آپ کی بیٹی کی اگر ایج 34 ایئرز ہے تو جو آپ کا بیٹا ہے وہ اس کو وزٹ ویزے کے اوپر بلا سکتا ہے, مگر لانگ ٹرم سیٹلمنٹ ویزے کے اوپر کافی مشکل ہے, کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ان کی ایج یا تو زیادہ ہونی چاہیے, اوور 65 یا پھر انڈر 18 ہو, اور وہ فائنینشلی ایموشنلی ڈپینڈنٹ ہوں آپ کے بیٹے کے اوپر, جو کہ مجھے نہیں لگتا کوئی پاسبل آپشن نظر آتی ہے. اور جہاں تک آپ کے بینیفٹس کا تعلق ہے تو بینیفٹس اگر ابھی آپ کلیم کرنا چاہتے ہیں کلیم کر سکتے ہیں, مگر آپ کے بینیفٹس کا جو آپ کی بیٹی ہوگی اس کی اپلیکیشن کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین, بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. ملک صاحب, آپ سے 2 سوال ہیں. پہلا تو یہ کہ میری وائف 2002 میں ورک پرمٹ کے اوپر یو کے آئی تھی. ٹھیک. اور میں ان کے ساتھ ایز اے ڈیپینڈنٹ آیا تھا. 2008 میں ہمارا انڈیفینٹ لیو جو تھا وہ ریفیوز ہو گیا. ٹھیک. اور ہم لوگ واپس پاکستان چلے گئے. 2009 میں میری وائف ورک پرمٹ لے کے دبئی یو کے میں آ گئی. ٹھیک. اور ہم 2000 جنوری 30 میں انڈیفینٹ لیو جو ہے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. کیا ہمارے پاس ہم نے لائف ان یو کے ٹیسٹ 2007 میں پاس کیا تو اسٹل ویلڈ ہے یا ہمیں کیا کرنا پاس کرنا پڑے گا؟ ٹھیک. سیکنڈ یہ کہ اس کے علاوہ کوئی ایڈیشنل کا ٹیسٹ ہمیں پاس کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. جو لائف ان دی یو کے ٹیسٹ آپ نے 2007 میں کیا تھا بالکل وہ چلا سکتے ہیں, وہی ویلڈ ہے. اور کیونکہ 28 اکتوبر سے رولز چینج ہو رہے ہیں, قانون تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے, کیونکہ آپ نے اپلیکیشن 28 اکتوبر کے بعد کرنی ہے تو بالکل آپ کو ایک انگلش کا بھی ایگزام دینا پڑے گا, اور وہ انگلش لینگویج کوئی B1 لیول کا ہونا چاہیے. تو آپ کسی اچھے سے لوکل کالج میں جائیں, ان کو بتائیں کہ آپ B1 لیول کا انگلش کا کورس کرنا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کا ایگزام لے کے آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیں گے. تو جب بھی آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کریں, اپنا 2007 کا لائف ان دی یو کے ٹیسٹ پلس جو آپ اپنا B1 کا انگلش لینگویج کا ایگزام دیں گے اس کا سرٹیفکیٹ آپ کو درج کرانا پڑے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین, بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی وعلیکم السلام. جی جی میرا سوال یہ تھا, جیسے نا میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ آیا تھا. ٹھیک. اور میں کالج ایک دن بھی نہیں گیا, اور میری اس کے بعد یہاں پہ شادی ہو گئی تھی اور مجھے ویزا بھی مل گیا تھا. ٹھیک. اور میں ابھی انڈیا جانا چاہتا ہوں اگلے مہینے, اور اس میں کوئی مجھے تو نہیں پرابلم آئے گی ایئرپورٹ پہ اور کوئی ایسی کوئی دقت؟ ٹھیک. اور آپ کو یہ ویزا ملے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے تقریباً 9 مہینے ہو گئے. 9 مہینے ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, اگر آپ انڈیا جانا چاہتے ہیں بالکل جا سکتے ہیں. واپس آتے وقت آپ کو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ 1-2 سوال پوچھتے ہیں تو وہ آپ کی اور آپ کی وائف کے ریلیشن کے متعلق پوچھیں گے, صرف یہ چیک کرنے کے لیے واقعی آپ دونوں کا جینوئن ریلیشن شپ ہے اور واقعی آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں یا نہیں. تو وہ جو آپ کا پرانا اسٹوڈنٹ کا قصہ تھا اس کو وہ ابھی نہیں چھیڑیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین, بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں. جی فرمائیے. ہاں جی سر, میں جی انفارمیشن آپ سے لینا چاہتا ہوں کہ میں جہاں پر 2006 میں آیا تھا. ٹھیک. تو 2008 میں میرا کیس ہوا تھا. ٹھیک. تو ایکچولی کیا ہے, وہ امیگریشن والوں نے مجھے جاتے جاتے روکا تھا, تو انہوں نے 2 گھنٹے کے بعد مجھے وہاں سے ریلیز کر دیا تھا. ٹھیک. تو انہوں نے میرے کو بولا تھا کہ آپ کو فرائیڈے کو آنا ہے سائننگ پر. تو میں وہاں پر واپس گیا نہیں تھا. ابھی جیسے میرے پاس ایک یورپین گرل ہے اور مجھے اس سے شادی کرنی ہے. ٹھیک. تو اس سے شادی کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ واپس اپنا کیس جو ہے وہ کسی سولیسٹر کے پاس جا کر اس کو کھلوانا پڑے گا, یا میں پاسپورٹ حاصل کر کے شادی کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں؟ مجھے کوئی پرابلم نہ آئے جس سے, جیسا کہ کبھی یہ لوگ پھر سے لڑکی کو ریلیز کر دیتے ہیں لڑکی کو اور لڑکے کو رکھ لیتے ہیں, ایسی کوئی پرابلم نہ آئے. پلیز آپ مجھے ایڈوائز دیجیے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, وہ جو پہلے آپ کا کوئی کیس نہیں چلا تھا, وہ تو صرف امورس نے آپ کو روکا تھا, آپ انلیگل تھے, اوور اسٹے تھے, انہوں نے آپ کو رپورٹنگ پہ لگا دیا, آپ رپورٹ پہ نہیں گئے, جو کہ آپ نے کنڈیشن بریچ کی. تو اگر نیکسٹ ٹائم امورس والے اگر آپ کو روکتے ہیں اور آپ کا کیس نہیں چلتا تو وہ آپ کو ڈیٹین کر لیں گے.
تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ان کو سارا پیپر وہ بتائیں کہ آپ کب آئے تھے, کس طرح آئے تھے, اور جو آپ کی ابھی گرل فرینڈ ہے ان کے ساتھ آپ کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں. تو وہ پہلے آپ کا ہیومن رائٹس کی بیسس کے اوپر اپلیکیشن بھیجیں گے, پھر آپ کی اپلیکیشن چلتی رہے گی. مین وائل آپ اپنے لوکل رجسٹرار کے پاس جا کے شادی رجسٹر کر دیجیے گا. جس دن آپ کی شادی رجسٹر ہو جاتی ہے تو پھر آپ انڈر یورپین لا اس گراؤنڈ کے اوپر اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں کہ ابھی آپ کی شادی یورپین نیشنل سے ہو گئی ہے جو کہ یہاں پہ اپنے ٹی ٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہی ہے. پھر آپ کو کچھ ٹائم ملنے کے چانسز بنیں گے. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو مسٹر ملک. جی میرا ایک سوال ہے. میں 2007 میں ایز اے اسٹوڈنٹ آئی تھی یہاں پہ. اس کے بعد میرے 2 بچے ہیں اور بیٹی 14 سال کی ہو گئی ہے اب اور بیٹا 11 سال کا ہے. ہسبینڈ میں نے بھی جوائن کیا تھا مجھے. نیکسٹ جون میں میرا پوسٹ اسٹڈی ورک جو ہے ختم ہو رہا ہے. تو از دیر اینی وے کہ میں اپلائی کر سکتی ہوں یہاں پہ رہنے کے لیے, مطلب کوئی اور اینی ادر وے سو آئی کین اپلائی فار ٹو اسٹے ہیئر؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ابھی آپ کے پاس نیکسٹ ایئر کپل آف آپشن ہوں گے. ایک تو آپشن یہ ہے کہ آپ پوسٹ اسٹڈی ورک سے بزنس ویزے کے اوپر انٹرپرینور کے اوپر سوئچ کر سکتی ہیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ جہاں پہ کام کرتی ہیں وہ اگر آپ کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں ورک پرمٹ کے اوپر اس پہ سوئچ کر سکتی ہیں. تیسرا یہ کہ آپ کے بچوں کو تقریباً مجھے لگتا ہے 6.5 سال ہو گئے ہیں, نیکسٹ ایئر تک کوئی 7 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے تو بچوں کے گراؤنڈ کے اوپر بھی ہیومن رائٹس کے اوپر بھی اپلیکیشن جمع کرا سکتی ہیں. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے مل لیجیے گا, ان کو سارے سرکمسٹانسز بتائیں, وہ دیکھ کے بتائیں گے آپ کس کیٹیگری کی ریکوائرمنٹس میٹ کرتی ہیں. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عادل بھائی میں پتہ کرنا چاہ رہی تھی یہ جو لائف ان دا یو کے ٹیسٹ کے بارے میں مطلب ہے کہ ابھی دوسرا ٹیسٹ بھی ہو جانا ہے اکتوبر کے اینڈ میں, تو جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کے لیے کیا مطلب چوائسیز ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. نہیں کیونکہ ابھی گورنمنٹ نے ایسی پرپوزلز لائے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے یا پھر اگر کسی کو کوئی بیسک انگلش میں کمانڈ نہیں ہے اس کو ہم یہاں پہ سیٹلمنٹ بھی نہیں دیں گے, نہ ہی اس کو ہم یہاں کی نیشنلٹی دیں گے. تو صرف 2 کیسز میں ایگزمپشن ہے. اگر تو کوئی بندہ انڈر 18 ہے اس کے اوپر ایگزمپشن حاصل ہے. دوسری یہ کہ اگر کوئی اوور 65 ہے وہ ایگزمپٹ ہے, یا پھر اگر کوئی مینٹلی انفٹ ہے وہ ایگزمپٹ ہے. تو ان 3 کیٹیگریز کے علاوہ کوئی چوتھا بندہ ہے اس کو لازمی ہے کہ انگلش بھی آنی چاہیے, ساتھ میں اسے لائف ان دی یو کے ٹیسٹ بھی کیا ہو. اگر یہ دونوں کنڈیشن وہ میٹ نہیں کرتا ہوم آفس والے انڈیفینٹ گرانٹ نہیں کریں گے. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو. جی فرمائیں. جی سر میں نے پوچھنا تھا کہ جو ہے نا میرے بھائی نے اسٹوڈنٹ میں ویزا اپلائی کیا تھا نا ادھر, اس کا ریفیوز ہو گیا اس پہ کہ انہوں نے جب انٹرویو لیا تو کہتے ہیں آپ کالج کے بارے میں کچھ صحیح بتا نہیں سکے. تو کیا یہاں میں اس کی اپیل کر سکتا ہوں یا ایسا کچھ حال ہو سکتا ہے کچھ؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل 2011 کے بعد ہوم آفس نے اسٹوڈنٹس کی اپیل ختم کر دی تھی. اسٹوڈنٹ وہی اپیل کر سکتا ہے اگر جس کی اپلیکیشن پیراگراف 322 کے اندر ڈسیپشن کی بیسس پہ ریفیوز ہو. تو کیونکہ آپ کی بھائی کی اپلیکیشن ڈسیپشن کے گراؤنڈز پہ ریفیوز نہیں ہوئی بلکہ اس گراؤنڈ کے اوپر ہوئی ہے کہ امیگریشن آفیسر سیٹسفائی نہیں ہو پائے کہ آپ کے بھائی جینوئن اسٹوڈنٹ ہیں, یا پھر وہ سیٹسفائی نہیں ہو پائے کہ یہاں پہ آ کے وہ پڑھیں گے. تو آپ اس میٹر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں یا پھر ایڈمنسٹریٹو ریویو کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل کو جا کے ملیں, سارا پیپر وہ بتائیں, وہ بتائیں گے آپ کے بھائی کے لیے بہتر آپشن کیا ہے. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی گڈ آفٹرنون سر. یس گڈ آفٹرنون. سر میری وائف کا ویزا جنوری 2014 میں اسپاؤس ویزا ایکسپائر ہو کے اسے مطلب مجھے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کروانا ہوگا. تو میرا سوال ہے کہ وہ کتنے دن انگلینڈ سے باہر رہ سکتے ہیں, مطلب جیسے نیچرلائزیشن کے لیے کوئی رول ہے کہ 450 ڈیز, تو پلیز آپ یہ بتا دیجیے کہ وہ کتنے دن تک مطلب یہاں اس کنٹری سے باہر رہ سکتے ہیں. تو آپ یہ جو ریزیڈنسی کی, آپ کی کال کا شکریہ, مجھے پتا نہیں چل سکا کہ جو ریزیڈنسی کی ریکوائرمنٹ ہے آپ انڈیفینٹ کے لیے پوچھ رہے ہیں یا نیشنلٹی کے لیے پوچھ رہے ہیں. تو نارمل طور پہ اگر کوئی بندہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس میں ایڈوائزبل ہے کہ وہ 1 سال میں 90 ڈیز سے زیادہ یو کے سے باہر ٹریول نہ کیا ہو. اگر آپ کی وائف انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر رہی ہیں تو اگر تو انہوں نے اس 2 سال کے پیریڈ میں 6 ماہ سے زیادہ آؤٹ سائڈ دی یو کے ٹریول کیا ہے, پھر ان کو ایکسپلینیشن دینی پڑے گی کہ وہ کس بیسس کے اوپر انہوں نے
بیڈ ٹریول کی، اگر 6 ماہ سے کم کرتی ہیں تو اس کا اپلیکیشن کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا۔ ناظرین یہیں تک تھا آج کا شو، 1 گھنٹہ کا وقت تھا، بڑی تیزی سے گزر گیا۔ آپ کے سامنے جتنی زیادہ کال لے سکتا تھا لی، پھر بھی اگر کسی کی کال نہ مل پائی ہو تو اگلے ہفتے اگلے سیٹرڈے 4 بجے پھر یہیں پر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، رب رکھا۔